باقی ہیں جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں ان کا بہت بڑا اثاثہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی. کتنے لوگوں نے ان کا نام سنا ہے؟ ہی از اے سائیکائٹرسٹ اور ہی از اے ویری گڈ اسپیکر. آج میں نے ان سے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی موٹیویشنل ٹاک دیجیے گا, کیونکہ ہم آج چاہتے ہیں کہ آپ اندر ایک انرجی لے کر یہاں سے نکلیں. یہاں اپنے غم دکھ اپس اینڈ ڈاؤنس کسی ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں نہیں ہوتے ہیں نا. زندگی نہ تو پھولوں کی سیج ہے اور نہ ہی کانٹوں کا بستر. یہ دونوں چیزیں مل جل کے اللہ پاک نے کسی کو غریب کسی کو امیر بنایا ہے. اگر سارے امیر ہوتے تو کیا ہوتا ہے کچھ پتا ہے آپ کو؟ اگر سارے امیر ہوتے تو ایک بہت پرانا واقعہ ہے, کہتے ہیں بڑے بڑے گھر تھے, آندھی طوفان آئی سب ٹوٹ گئے, کسی کا محل. اب وہ جس کے پاس جا رہے ہیں سب امیر ہیں اور انہوں نے کیا کہا کہ بھائی میرے گھر کی دیواریں میرے گھر کی خواتین بے پردہ ہو رہی ہیں, کوئی تو ٹھیک. ان کا ہم تو سب بھائی ہم یہ کام نہیں کرتے, ہم یہ کام نہیں کرتے. ان کو کوئی نہ ملا. تو آپ کے لیے جیسے ہمیں ڈومیسٹک ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, اگر وہ نہ ہو تو کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے بھائی میں کیسے کروں. تو اللہ پاک نے ہر انسان کو اپنے کام میں ایک مہارت رکھی ہے. نہ کوئی ہر وقت غریب رہتا ہے اور نہ کوئی ہر وقت امیر رہتا ہے. آپ نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہوں گے کہ جو کبھی بہت لاکھوں اور اربوں پتی لوگ تھے اور ان کا ڈاؤن فال آیا, اور کبھی کوئی زیرو پہ تھا مگر اپنی انتھک محنت کے ساتھ وہ ہیرو ہو گیا. اور اس ہیرو کہنے پر میں ڈاکٹر پروفیسر اقبال آفریدی کو جو ہمارے ملک کا اثاثہ اور ہیرو ہیں ان کو اپنے آج پروفیشن اینڈ کریئر اورینٹڈ ورکشاپ میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور میں اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گی اور میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب پلیز آپ آئیے اور موٹیویشنل ٹاک پلیز دیجیے. پلیز ویلکم ود اسٹینڈنگ اوویشن. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت, آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا وقت اتنا قیمتی ہے, مگر اگر اس کے باوجود انہوں نے یہ ٹائم نکالا کہ آپ بڑے خوش نصیب, میں بہت خوش نصیب ہوں. تھینک یو ونس اگین ڈاکٹر صاحب. بس شکریہ, تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. First of all, I am very thankful to all of you for sparing time, and I am especially thankful to Madam کہ اس طرح سے جو ہے پروگرام آرگنائز کرتی ہیں. میرا خوش نصیب یہ ہے کہ مجھے جو ہے موقع ملا کہ میں اس سے بات کروں. بس کچھ کر لیا کچھ ہو گیا. زندگی تا حیات جب تک مرنا ہے یہ لرننگ ہے. آپ کی لرننگ کبھی ختم نہیں ہوتی. میرے والد کا کہنا تھا مرتے دم تک انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اگر وہ سیکھنا چاہے تو, اور اسی میں اس کی گروتھ ہے. تو میں اس بات میں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنی وہ نا. شکریہ. میں یہاں مائنڈ چینج کر گیا ہے کہ میں زبانی بولوں گا, لیکن وہ یہ کہا گیا کہ ہم موٹیویشن میں بات کریں اور everybody can understand اردو نا. We will be talking in such a way کہ understanding ہو. مقصد ہمارا یہ ہو. اچھا, یہ موٹیویشن سے مراد ہے کہ میڈم یہ پروگرام کیوں کر رہی ہیں, میں آج کیوں آیا, آپ لوگ یہاں کیوں آئے, یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ موٹیویشن بیسیکلی ہے کیا. موٹیویشن ڈیل وتھ دی ایکسپلینیشن آف وائی پیپل ڈو تھنگس دے ڈو. لوگ ہم کیا کرتے, کیوں ایسا کرتے ہیں. اچھا, اٹ ڈپینڈ اپون دی سچویشن کہ اگر اسٹوڈنٹ ہے اس کی موٹیویشن یہ ہے کہ ہائی مارکس آئیں. اگر کوئی بزنس مین ہے وہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں. اور اگر کوئی پالیٹیشین کی ویسے پالیٹکس کی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن کیوں بننا چاہتے ہیں وہ, جبکہ اس خطے کی یہ ایک تاریخ ہے کہ زیادہ تر جو سربراہ مملکت ہے, چاہے افغانستان ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, یا جو ہے سری لنکا ہو یا انڈیا ہو, سب مر کے گئے. زیادہ تر اگر آپ دیکھ لیں موت سے خاص طور پر جو افغانستان کے ایک دو کے علاوہ سارے آخر میں مر کے گئے. اور اگر آپ مس بندرا نائکے کا دیکھیں یا راجیو کا دیکھیں یا دوسرے دیکھیں, کیوں موٹیویٹ ہوتے ہیں, اس کی شاید کیا وجہ ہو سکتی ہے.
اس کی وجہ یہ کہ ہماری ٹنل ویژن ہے, محدود سوچ ہے. محدود سوچ کی وجہ سے ہم اوورآل یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کائنات ہے, ہمارا اس میں کیا ذرہ سا حصہ ہے. ایفل ٹاور پہ میں گیا, وہاں پہ فرانس میں, تو نیچے ہماری مرسیڈیز گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی. مطلب اس سے اوپر جائیں تو ہماری حیثیت کیا چھوٹی سی چیز ہے. تو اس طریقے سے یہ موٹیویشن جو ہے بیسیکلی آپ کو گول ڈائریکٹڈ پرفارمنس, آئیڈیا, سکسیس, ایٹیٹیوڈ اینڈ سپورٹ. اب یہ جو ہے اس کو اگر ہم تائرانہ نظر سے دیکھیں اپنے آپ کو یا دنیا کو, تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم بلا وجہ کچھ چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. مثلا آکسفورڈ جب ٹوٹا اور کیمبرج بنا, تو اس میں کیمبرج والوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے سارا دن پریشان رہتے ہیں ہائی مارکس, جبکہ ہائی مارکس از ناٹ کرائٹیریا آف سکسیس. انہوں نے 10 سال امتحان ہی نہیں لیا اور کیمبرج نے اس کو بیٹ کیا. تو اسی طرح سے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میری کلاس میں ایک ایسے لوگ تھے بہت پڑھاکو تھے. ایک تو یہ تھا کہ ڈگری چلی گئی تو گیزر کی روشنی میں پڑھ رہا تھا, اور زیادہ تر 20 گریڈ سے اوپر گئے نہیں. میں الحمدللہ پہلا ہوں جو جناب کی تاریخ میں کہ 22 گریڈ میں گیا. درمیانہ پڑھتے تھے, یار دوست, گپ شپ. اب کیا سنگاپور میں چینج ہو گیا کہ اسٹوڈنٹس should learn how to remain happy instead of high marks. یہ اس کو یہ کیا کرنا ہے ہم نے. اچھا یہ کرنے کیا ہے, مطلب یہ کہ کمپیوٹر کے پاس بہت نالج ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت نالج ہے, لیکن سب سے اصل چیز یہ ہے کہ آپ خوش بھی رہیں, مطمئن بھی رہیں, اور آخرت کے حساب سے بھی ٹھیک رہیں. تو ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے ہماری. اچھا رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ نے ایک سروے کرایا کہ لوگ ریسرچ کیوں کرتے ہیں. ویسے ریسرچ کیوں کرتے ہیں آپ کو شاید اس سے ایکیڈیمکس سے وابستگی ہو, تو لوگ ریسرچ کیوں کرتے ہیں. کالج نے جب سروے کیا تو زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ ان آرڈر ٹو امپروو سی وی, اپنے سی وی کو ٹھیک. اور دوسروں نے کہا کہ پروموشن ملے گا. پاکستان میں قانون ہے کہ اگر آپ کے 15 پیپر ہوں گے منیمم تو پروفیسر بنیں گے, HEC کی ریکوائرمنٹ ہے, ورنہ نہیں بنے گا. تو بس سارا دن الٹ پلٹ کر کے 15 پورے کرنے لگتے ہیں, اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یار لوگوں کو فائدہ ہو. تو ہماری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے, پہلے نمبر پہ ایمان ہے, پھر صحت ہے, پھر عزت ہے, پھر یہ جو ہے خوشی ہے, پھر یہ کریڈینشل, یہ ڈگریاں, یہ عہدے, یہ جائیداد بعد میں. اور ہم لوگوں نے اس کو پہلے رکھا ہوا ہے, تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. تو راہ والے جو سروے کرایا, اگر آپ یہ نیت کریں کہ میں جو ریسرچ کر رہا ہوں اس کا لوگوں کو فائدہ ہو, آپ ٹھیک ہے پروموٹ بھی. وہی بات ہے کہ کھڑکی سے اگر اذان کی آواز بھی آئے تو ہوا بھی آتی رہے گی. بیسیکلی ہمیں اوور آل موٹیویٹ, اپنے آپ کو اس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں, کون لوگ ہیں جو موٹیویٹ ہو کے ادھر جا رہے ہیں, مقصد کیا ہے ان کا. اگر دیکھا جائے جھوٹ کہتے ہیں وہ جیت کوئی نہیں ہے جس میں دین خراب ہو جائے, دوستی خراب ہو جائے, انسانیت خراب ہو جائے. اس جیت کا کیا فائدہ جس میں آپ اگلے والے کو ناراض کر دیں, اس کا فائدہ کیا. تو اس طرح سے یہ جھگڑے, اگر ہم اپنے مینٹل ہیلتھ پہ بات کروں گا کہ ذہنی صحت کیا ہے. ذہنی صحت ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو کہ مجھ میں کیا اچھائیاں ہیں اس کو اجاگر کروں, اور خامیاں کیا ہیں اس پہ قابو پاؤں. اچھا ہوتا یہ, اب یہ پہلا حصہ ہے کہ ہمارے یہاں بچہ فیل ہو گیا میتھس میں, تو میتھس کے پیچھے پڑیں گے, اس کو ہر طرف ٹیوشن لیں گے, اور اس کی نیچرل ٹیلنٹ دب جائے گی. اگر وقار یونس سے میں بیٹسمین بناتا رہا, نہیں بنتا ہو, کیونکہ وہ نیچرلی بالر تھا. تو ہم لوگ بلا وجہ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا کے لیے یہاں خواتین ہیں کہ بچوں کی نیچرل ٹیلنٹ کو بھی دیکھیں کہ اس کو اجاگر کرنا, اس پہ جو خامی ہے اس پہ بھی تھوڑا قابو پائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے بالکل زیرو میں چلا جائے اور نہیں چلا. پہلا ہے کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو. نمبر 2, روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو. کہ مثال کے طور پر ہم سب جو ہے بہت سارے کاموں میں مصروف ہوں, میں تو ریٹائرمنٹ کے بعد اتنا مصروف ہوں کہ کیا بتاؤں. لیکن یہ ہے کہ اس میں سے 100% بننے کی کوشش نہ کریں. 100% اللہ کی ذات ہے. آپ کے اگر 70% کام ہو گئے تو شکر گزار رہنا چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ بس یہ ہے کہ
بچہ جو ہے آگے 100% نمبر لے، بالکل فضول ہے. جو 100% نمبر والے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے. میرے کلاس فیلو اس نے جب ٹیسٹ دیا تو 100% نمبر آئے. اچھا میرا مریض رہ چکا تھا کلاس فیلو، میں چونکہ سائیکیٹری میں تھا تو ڈپلوما کے لیے، تو ایک خاتون نے اس پہ اعتراض کیا کہ 100% کیسے لے سکتا ہے. ہماری اپنی کلاس فیلو نے، اس لیے پیپر آؤٹ ہوا ہے، یہ اس کے لیے دوسرا پیپر دوبارہ کیا گیا تو 100% نمبر. میں وہاں گیا، میں نے کہا 10 بار بھی کریں گے یہ 100% لگے گا، کیونکہ اس کو سائیکوٹک ایپیسوڈ ہوا تھا، اس کا ڈوپامین بہت ہائی ہے. آپ 2-3 جو ہے پروفیسر بیٹھے، انہوں نے نئے سر سے ادھر ہی بنایا، پھر جو ہے ان کے اوپر وہ کیا، پھر 100% نمبر دیا. تو ہائی مارکس ضرورت سے زیادہ، چاہے خوبصورتی ہو، چاہے قد ہو، چاہے عقل ہو، زیادہ نہیں ہونا چاہیے. میانہ روی. اگر دیوار میں سیمنٹ کی مقدار بڑھا دیں بیکار ہے، چائے کے اندر چینی زیادہ ڈال دیں بیکار ہے. تو لہٰذا میانہ روی کے جو لوگ ہیں، اگر میں ایک بیٹنگ کر رہا ہوں اور میں جو ہے کہوں اتنا زور سے اونچا شاٹ کھیلوں گا تو پھر 0 پہ آؤٹ ہوں، اور اگر 45 اینگل پہ پھینکوں گا درمیان میں تو چوکا چھکا بنے گا. تو لہٰذا 100% بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ہے کہ دوسرا ہوا روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزماؤں. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ذہنی صحت کے لیے کیا ہے، بہت ضروری ہے کہ ورک فروٹفلی اینڈ پروڈکٹیولی. اس کی اردو کیا ہوگی کہ مفید اور ثمر مند کام کرے. ثمر کہتے ہیں فارسی میں کس کو؟ پھلوں کو. تو فروٹفل، تو وہ کام کرے جس میں فائدہ بھی ہو، مفید بھی ہو، لوگوں کو بھی فائدہ ہو، خود کو بھی فائدہ ہو. یہ ایک حصہ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ذہنی طور پر آسودہ نہیں ہے، بیمار ہے. اور نمبر 4، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرے. If somebody is not contributing to his family, community, country, he is not healthy. Mentally healthy نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، بیٹا یہ ڈگری لو، خاص طور پر ڈاکٹر، باہر جاؤ، بس امریکہ کے ہو گئے کہ یہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، کاش وہ محنت آدھی اتنے کرتے ہیں تو ہمارا ملک آگے جاتا. تو اس لحاظ سے یہ 4 ایسے ہیں کہ نمبر 1 کہ mental state is a condition in which each and every individual realizes his or her potential, can cope with daily stresses, can work fruitfully and productively, and can contribute to his or her community. اب یہ کرائٹیریا ہم اپنے آپ پر اپلائی کریں گے تو کتنے فیصد جو ہے ہم میں سے آسودہ ہیں، ذہنی طور پر کچھ ٹھیک ہے. ایک تو انٹینسو موٹیویشن ہوتی ہے اور ایک ایکسٹینسو موٹیویشن ہوتی ہے. انٹینسو میں اندرونی طور پر آپ کا اطمینان، رجحان، مطمئن خواہشات کا، اور باقی دنیا کے لیے ہم اگر کپڑے پہنتے ہیں تو کس لیے، یہ نہیں کہ دیکھیں اگر میں یہ دیکھوں خواتین زیادہ بیٹھی ہیں، ایسا نہ ہو مجھے ڈانٹ پڑ جائے. یہ زیورات کہاں سے ہے؟ زیورات کہاں سے ہے؟ کیسی اس کی تاریخ کیا ہے؟ پہلے یہ تھا رول، وہ تھا، یہ مفروضہ تھا کہ خواتین قابو نہیں ہوتی، ان کو قابو کرنا ہے، ناک میں نتنے، ہاتھوں میں بیڑیاں اور پائل یہ رکھنے، ان کو قابو کرنا ہے، یہ تھا. اور دوسرا ہمارے یہاں بھی یہ تھا نا کہ مردم شماری، عورتوں کو گنتی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں مردم شماری. تو میں نے ان کو کہا یار آدم شماری اس کا نام رکھو، مردم شماری. تو مردوں کو گنتے تھے، باقیوں کو نہیں گنتے تھے. تو یہ تھا مفروضہ کہ خواتین کو قابو کرو، تو لہٰذا ان کو بیڑ یہ پہناتے تھے اور گلے میں کہ یہ قابو، یہ گھوڑوں کی طرح، اور وہ فیشن بن گیا. اسی طرح کپڑے ہم پہنتے ہیں ستر پوشی کے لیے، لیکن ستر پوشی کے ساتھ ساتھ ایسے بیکار، میں تو کہتا ہوں کہ اس کو کون ٹھیک کرے گا کہ مردوں کی جو ہے وہ جو اونچے ہونے، میں جب ڈاکٹر کو پاس جاتا ہوں کہ یار اوپر رکھو، ٹخنے نظر آنے چاہیے، کہتا یہ خواتین کے نظر، حالانکہ یہ الٹا ہے، یہ الٹا ہے نا، مردوں کے ٹخنے نظر آنے، یہ خواتین کے نہیں نظر آنے چاہیے. تو میں وہ یونس خان جو کرکٹر ہے میرا دوست ہے، تو میں نے کہا یار ایک بار شاید آپ کہ ہم سب مل کے ایسے کپڑے پہنتے ہیں ٹخنوں سے اوپر ہو تو فیشن بن جائے گا. تو کہتے ہیں یار کوئی پٹائی نہ کرتے کہ یہ کس ہولی میں گھوم رہا. تو اس لحاظ سے جو ہے اگر ہم دیکھیں ایکسٹینشن موٹیویشن، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کپڑے پہننے کا مقصد ہے ستر پوشی اور تحفظ. تحفظ پیچھے رہ جاتا ہے، ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو کہ وہ ٹھیک ہی نہیں. اس لیے اب یو کے میں ڈاکٹروں پہ یہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہ ٹائی نہیں پہنیں گے. کیوں؟
کہ وہ ٹائی ٹچ ہو رہی ہے ہر جگہ, اٹس اے سورس آف انفیکشن. ہمارے پاس موٹیویشن کیا ہوتا ہے, ریوارڈ بیس, کہ آپ یہ اس کو دے دیں, چیزیں دیں, اس کو عہدہ دیں, فلان دیں. اور دوسرا ہے ہمارے یہاں بچوں کو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ, چڑیل اٹھا کے لے جائیے. وہ کون سی چڑیل, کدھر کی چڑیل ہے, کہاں چڑیل دیکھی کس نے ہے. اور اب تو بچے اتنے تیز ہو گئے ہیں, اس کو ہمارے یہاں تھا, ہم جب چھوٹے تھے ہم کہتے ہیں کہاں سے آئے, کہتا ہے کوئی کہتا ہے اوپر سے کود کے آیا ہو. ایک بار کہا کہ نہیں یہ پانی میں بہا کے آیا ہو. میری بھابھی نے کہا کہ ناف سے نکل آیا. ہم ناف کاٹتے ہیں, ناف سے نکل آتا ہے. میں سوچ رہا تھا واقعی ناف سے نکلتا ہوگا, بعد میں پتا چلا کہ یہ کچھ اور ہے. تو لہٰذا فیئر بیس کی ڈرا کے بچوں کو ڈنڈے مار مار کے, which is very bad. دنیا کی ترقی یافتہ قوم میں کوئی پٹائی نہیں ہوتی. اچیومنٹ بیسڈ موٹیویشن, پاور بیسڈ موٹیویشن, وہ کیا ہے آج کل جو سافٹ ویئر چینج ہو رہے ہیں نا, یہ بھی ہے. اور ایفیلیشن موٹیویشن, کمپیٹنس موٹیویشن, ایٹیٹیوڈ موٹیویشن. اچھا, اب یہ موسلو نے زبردست قسم کا ماڈل نکالا, یہ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو. موسلو نے کہا کہ انسان کی ہیراکی ہے, جو روٹی کپڑا اور مکان کا جو ہے بھٹو نے یہاں سے لیا تھا. اس کا کہنا تھا کہ بایولوجیکل فزیولوجیکل نیڈ جو ہماری کیا ہے, کپڑا اور شیلٹر, روٹی کپڑا اور بس. کیا روٹی کپڑا اور مکان انسان کی وہ ہے, وہ تو سمجھو جانور ہم سے اچھا کر سکتے ہیں نا, کیا ہے اس کے علاوہ ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے مطلب صاف ایئر, پانی صاف, یہ چیزیں تو ہونی ہی ہونی ہے. اس کے بعد میں آتا ہے سیکورٹی نیڈ, کہ میں تحفظ سے رہوں, میری جائیداد, میرے بچے تحفظ میں رہیں. ہم ادھر الجھے ہوئے, ان میں الجھے ہوئے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. بالکل منا ذاتی ہے, کوئی ہے ہی نہیں. مطلب ہر شخص جو ہے اتنا ڈرا ہوا ہے. یہ جو ہے ہم ان میں الجھے ہوئے ہیں. دیہات میں بیچارے تو یہ ہے کہ چلو, وہ دیہاتی سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو دنیا کا شہنشاہ بنایا جائے, شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو, تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی, کیا چاہیں گے, خواہشات. اس نے کہا میں سادہ آدمی تھا کہ اللہ ساگ کے انبار لگا دوں گا, اور یہ مکئی کی روٹیوں کے انبار لگا دوں گا, اور لسیوں کے انبار لگا دوں گا. تو دوسرے سے پوچھا کہ آپ کا اگر دنیا کے شہنشاہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے. کہتے ہیں جو چیزیں تھی وہ آپ نے نہیں, باقی رہتا کیا ہے باقی رہتا ہے. اب آج کل بچے کو اگر آپ یہ دیں, وہ نہیں آئی پیڈ چاہیے, آئی فون, میں کہتا ہوں یہ آئی تو وی ہونا چاہیے نا, آئی پیڈ, آئی فون, یہ کیا وہ ہے. اچھا, تو اس نے کہا کہ جب ہم کھانا پیٹ بھرا ہوگا, اس کے بعد میں سیفٹی نہیں ڈالی کہ مجھ سے میرے بچے, میری جائیداد یہ چھین نہ جائے. اس کے بعد میں بلونگنگ نیڈ, کہ میں چاہ جاؤں, مجھے کوئی چاہے. اور وہ اس چاہت میں بچوں کو پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے. یہ بہت ہی آسان ہے, لیکن ہم کرتے ہیں, ہم دباتے ہیں, پڑھو, یہ کرو, وہ کرو, بٹن کی طرح آف ہو جائے. 10 بجے سونا ہے, 10 بجے کیسے سوئے گا, بٹن کی طرح آف تو ہو نہیں سکتے. تو اس کو جو ہے یہ والا جو ہے. پھر اس کے بعد میں اسٹیم موٹیویشن ہوتی ہے, کانفیڈنس, اچیومنٹ, رسپیکٹ. اس کے بعد میں یہ جو ہے سیلف ایکچولائزیشن ہے. ہمارے سارے پالیٹیشین اس سے مستثنا ہے کہ میں لوگوں کو دوں. بل گیٹ نے اپنے سامان دے دی, چیزیں دے دی. دے شوڈ بی, جیسے میں ابھی ان کو کہتا ہوں now I'm the distinguished national professor, کیا ہے میری given position. ہم نے مختلف قسم کی چیزیں بنائی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. اسٹوڈنٹ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ پروجیکٹ بنایا کینیڈا کے ساتھ, کہ اسٹوڈنٹ شوڈ انجوائے اسٹڈی, دے شوڈ کنسیڈر اٹ ایز اے بلیسنگ. ٹیچر بھی سمجھیں کہ یہ عبادت ہے, تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں, تو اس تک پہنچنے میں بہت عرصہ لگے گا. مثلا یہی پالیٹیشین کی میں بات کرتا ہوں کہ سب عمران خان 72 کا ہے نا, اینڈ اباؤ ہے, تو باقی یہ 2 کے علاوہ سارے 72 سے اباؤ ہے, پیر لٹکا چکے ہیں, بس دھکا دینے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ان کے خواہش ہے کہ مجھے یہ سیٹ ملے, وہ سیٹ ملے. کیا کرنا ہے. اور اگر یہ اتنے سارے پیسے ہیں, ان پہ کالجز کھولتے, یونیورسٹیاں کھولتے, عزت بھی ہوتی اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا. وہ نہیں کرنا چاہتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں بیچ میں ہم سے ریز یور ہینڈ, فزیولوجیکل نیڈس اس والے میں کون کون آتا ہے؟ اس سے ابھی روٹی کپڑا مکان کی حد تک میں ہو. اچھا, اس کے اوپر سیفٹی سیکیورٹی میں کتنے لوگ محسوس کرتے ہیں؟
कोई नहीं कर रहा है वर्ब. लव एंड बिलोंगिंग, वो भी तक नहीं पहुंचे. और अपनी सेल्फ स्टीम, कितने लोग हैं जो सेल्फ स्टीम चाहते हैं या पहुंच गए हैं, या उन्होंने अपने आप को गुड एटलीस्ट. और लास्ट जो है जिसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपने आप को अंदर से जो खुशी महसूस होती है. नाउ यू आर अ गिवर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा. आप पहुंचना चाहेंगे इस मुकाम पे? आप सब पहुंचना चाहेंगे? रेज योर हैंड एंड गिव अ बिग हैंड टू योरसेल्फ कि मैंने इस पे पहुंचना है. हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं. और हमें पाकिस्तान को, जब हम इस पे पहुंचेंगे तो पाकिस्तान भी इस पे पहुंचेगा. अभी हम सिर्फ किस में हैं, एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं. वो हमें नहीं करना. सॉरी मैंने आपकी बात सुनी. आपका बहुत शुक्र, अच्छा एक्सप्लेन किया. अच्छा, कुछ चीजें हैं जो अल्लाह ने दी है उसको अहमियत ही नहीं है, अहमियत नहीं रखते. आपका अगर पेशाब पखाने से मना किया, अगर सेक्स के बजाय, अगर मैं कभी कभी कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस चीज को मना किया उसके पीछे ही जाते हैं. हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वहां नहीं कहा जाता कि इधर नहीं जाना, वो जाता ही नहीं, उसमें इंड्यूस किया. इसी तरह हमारे आज़ाए तनासुल पे अगर पाबंदी नहीं होती, उस गटर की तरफ कौन देखता? अगर कान पे पाबंदी होती उसके पीछे पड़ता. तो इस तरह से अगर हमें रोका जाए कि आपने पेशाब पखाना पैसों के बगैर नहीं होगा, तो आप बताएं. यह हवा जो है, एयर, अगर एयर जो है वो पैसों से होती तो ये हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि यार इसको रोको. वो कहता है बच्चा मेरा मर रहा है, एक पाव ऑक्सीजन चाहिए. जैसे इंडिया में अब उस वक्त था ये कोरोना के दौर में, किस कदर मुफ्त की हम उसकी अहमियत नहीं है. और एक्सक्रीशन, इसको जो एंजॉय, बच्चा एंजॉय करता है पेशाब पखाना, वो चीज हम जो है उसको हम ग्रांटेड लेते हैं. जब हमें प्रोस्टेट या हो जाता है फिर पता चलता है कि कितने हम उसमें हैं. नेक्स्ट. अच्छा, ये प्राइमरी मोटिव जो है कंसर्न अबाउट बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल ऑफ द बॉडी. और इसमें ये होता है कि सच इज हंगर, थर्स्ट, नीड फॉर स्लीप. अगर हमें नींद से जैसे टार्चर करते हैं ना, उसमें कहते हैं सोना नहीं है, हाई बल्ब लगा देते हैं, बंदा सोएगा नहीं, जोर तेज बल्ब होंगे आपको सोने नहीं दे, तो क्या तकलीफ होगी. इस पे एक बंदे ने रिसर्च की कि भाई मैं कितने दिन बगैर नींद के रह सकता हूँ. तो उसने रिकॉर्ड तो 12 दिन का बना दिया, लेकिन उससे तीसरे दिन ही अपने आप को फुटबॉलर समझ रहा था, फुटबॉलर था और हरकतें ये कर रहा था. अगर हम चाहते हैं कि एक माहौल को साजगार बना दें तो कंडीशन, वर्किंग कंडीशन को ठीक करना पड़ेगा. हमारे जो सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी खवातीन की गुजरती है किचन और बाथरूम और बेडरूम में, वो साफ नहीं होंगे. ड्राइंग रूम पे खर्चा करेंगे जो साल में 12 दफा भी इस्तेमाल नहीं होगा, उसको ठीक करना पड़ेगा. हाइजीन, मतलब हाइजीन के ऊपर हमें ज्यादा कहते हैं, सफाई निस्फ ईमान है. इसी तरह से बैलेंस डाइट का है ये सबको. अब ये है कि मोटिवेशन, ये भी एक रिसर्च की गई कि अगर आप किसी को वॉच करें, हम लोग क्या करते हैं, गुजर जाते हैं, हम सफाई वाले को देखते नहीं हैं. तो डॉक्टर सिमी जमाली बेचारी रहमत उसको जन्नत दे, उसको मैंने कहा कि ये सफाई वाले ये जो वो हैं खाकरूब हैं और ये माली हैं, मैं इनके लिए एक बड़े प्रोग्राम करना चाहता हूँ कि इनको मोटिवेट करेंगे. हट आराम में काम नहीं करते लोग. बात यह है कि उसको अगर आप देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, शाबाशी देंगे तो वो करेगा. तो ये एक रिसर्च की गई कि आप किसी को देखें तो उससे जो है उसकी मोटिवेशन ज्यादा. घर में मासियां काम कर रही होती है, पता चल रहा है डाइनिंग टेबल पे खाना रखा हुआ है और कभी कभी तो लोग खुला ही छोड़ देते हैं और वो धूल मिट्टी जा रही है. अब तकरीबन 11.5 लाख लोग हर साल मरते हैं. किससे मरते हैं? एक्सीडेंट से. और उन एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, उनको रोका जा सकता है तो उनको मोटिवेट किया जाए कि भाई जिस तरह से आप जो है दुबई में जाके और रॉन्ग साइड से चले जाएं, वो उन्होंने कैमरे फिट किए हुए हैं. तो इस तरीके से जो है, तो उसके लिए अगर हम ये करें कि नशे को, हेलमेट को और सीट बेल्ट ये बांधें, इस पे मोटिवेट करना चाहिए. अच्छा, ये टोयोटा वाले कंपनी क्या करते हैं कि 2 गाड़ियों को टकराते हैं, उसमें रोबोट बैठाते हैं कि जिसकी बैट बनी हुई है, पता चलता है उसकी इतनी बचत है, जो बाकायदा टकराते हैं. हमारे यहाँ हम किस तरह से बीमारियों से रोकें, अपनी ABCT करें. A से इफेक्ट, जिसका मतलब जज्बात,
بی سے بیہیویئر جس کا رویہ، سی سے کوگنیشن. اچھا مزے کی بات کہ ہم انگریز ادھر سے پڑھتے ہیں، ہم لوگ ادھر سے، سب چیز الٹی کی ہوئی ہیں. کیسے کہ اگر آپ علامہ اقبال کی شعر کو سنیں تو یقین محکم، کوگنیشن از فہم، سمجھ، عمل فہم اور محبت فاتحہ. اس پہ میرا لطیفہ سناؤں آپ کو کہ یو ای میں ایک دیکھا کہ بہت سارے یہ جو آپ کولڈ ڈرنک ہے یہ بکنے نہیں لگی، تو انہوں نے ایک انگریز کو بلایا جو پی جی تھا ایڈورٹیزمنٹ میں کہ یار کچھ کریں. اچھا اس کو عربی سے کلچر سے واقفیت نہیں تھی. انہوں نے کہا ایسا ایڈ لگاؤں جس میں لوگ پکٹورل انداز سے، انگریزی نہیں پڑھیں اس کو اندازہ ہو کہ یہ. تو اس نے ایک پک بنائی کہ ایک بندہ بھاگ رہا ہے ریگستان میں، گر گیا، کولڈ ڈرنک پلائی گئی، دوبارہ پھر چل رہا. اب اگلے مہینے بالکل کولڈ ڈرنک بکنا بند ہو گئی. کیوں؟ عربی تو ادھر سے پڑھ رہے تھے کہ چنگا بلا آدمی جا رہا تھا، کولڈ ڈرنک پلائی گئی، گر گیا. کلچر سے واقفیت بڑی ضروری ہے. پھر یہ کہ اپنے وقت پہ سونا اٹھنا، ورزش، عبادت اور نشے سے دوری، اور خاص طور پر آج کل جو ہے یہ ایک مصیبت ہے. اس کو درمیان میں رکھنا چاہیے، ورنہ اس کے بھی گردن تو تکلیف میں ہوں گے. اب آئندہ جو بچے پیدا ہوں گے گردن ٹیڑھی ہوگی، وہ فون سنتا ہوا رہا ہوگا اور اس کو دیکھ رہا ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ حقوق العباد. اگر آپ جو ہے ساس بہو کے تعلقات اچھے ہو جائیں، میاں بیوی کے، دوستوں کے، سینئر جونیئر کی لڑائیاں ہی نہیں ہوگی. اچھا یہ میں جب پریزیڈنٹ تھا پاکستان سیکریٹری میں، ہم نے 8 زاویے بنائے تھے صحت کے، جسمانی، جذباتی، سماجی، ذہنی، پیشہ ورانہ، روحانی، ماحولیاتی اور معاشی. اب ہم نے بہت ساری اینٹی بایوٹک بھی نکالی، اینٹی ڈپریشن نکالی، اینٹی پین کلر نکالی، لیکن معاشرتی جو بیماریاں ہیں ہماری، معاشرتی بیماریاں کیا ہیں؟ گریڈ، لالچ. اینٹی گریڈوسس کی دوائی ہونی چاہیے. اینٹی جلیسیمیا، جلیسی بہت ہے کہ اس کا یہ ہوا، اس نے یہ کیا، اس کے اتنے نمبر آئے، اس کی یہ کیا، اس خاتون اتنے گھر ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، اس کے اتنے زیورات ہیں. کیا کرنا ہے زیورات کو؟ اگر زیورات کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ تو بالکل اپنے آپ کو بندوانا ہے. تو اس طرح سے ہمیں جو ہے اینٹی لائن، جس کو کہتے ہیں کہ سائیکیٹری میں ایک فینامنا ہے سوڈولوگیا فینٹاسٹیکا، جس میں انسان بلا وجہ جھوٹ بولتا رہتا ہے. تو آج کل اگر دیکھیں بہت ساری جو ہے ہمارے پالیٹیشین اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور پالیٹیشین کے ساری قومی اگر دیکھا جائے کہ میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت بھٹو صاحب کا دور تھا، 74 تھا غالباً. تو ایک فارم بھرے جا رہے تھے، اس پہ لکھا ہوتا، ابھی مجھے یاد ہے، سندھی میں ہوتا تو کوئی اس علاقے میں بدین میں پڑھنے والا میں تھا، تو ہر کوئی مجھ سے بھرواتا تھا. اس پہ لکھا تھا اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے. جو بھی بھر رہا تھا ہر شخص لکھ رہا تھا کچا مکان. کیوں؟ اس کو ذہن میں تھا کہ مجھے پکا ملے گا. اور میں بھی لکھتا تھا کہ یار یہ کیا ہے، اس کو کچا پکا مکان ہے پھر بھی لکھ رہا ہے. تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم. تو لہٰذا اس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. With this I'll end my talk. جزاک اللہ خیر. And let's pray کہ ہم جو بھی کام کریں موٹیویٹ ہوں، وہ اس لیے ہوں کہ اپنے لیے تو صحیح، اللہ کی خوشنودی عوام کی. اور اس پہ مجھے ابو بن ادم کا وہ آیا، یاد آیا کہ آپ جو ہے وہ لسٹیں بنا رہے تھے رات کو. تو اسے پوچھا ابو بن ادم میں کیا بنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان لوگوں کی لسٹیں بنا رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس نے کہا اس میں میرا نام دیکھو. کہتا ہے اس میں تو آپ کا نام نہیں ہے. کہتے ہیں ایک اور لسٹ بناؤ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. تو اس میں اس کا نام لکھا. اگلی بار پھر یہ ہوا تو اس سے پوچھا آج کیا لسٹ بنا رہا ہو؟ کہ آج میں وہ لسٹ بنا رہا ہوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. کہتا ہے اس میں میرا لسٹ میں نام دیکھو، اس میں تو ٹاپ پہ ہے آپ اللہ کی مخلوق سے محبت. دیکھا جائے سندھی میں ایک شعر ہے کہ روزو نماز این پڑھ چنگو کم او گو بیو فہم جیسا بس جی پی کے. یہ میڈم اس کا ترجمہ بتائی تھی. روزہ نماز جو پڑھتے ہیں وہ تو ہے اچھا، چنگو بھی اچھا ہے، مگر نیکسٹ لائن کیا بولتی ہے؟ او گو بیو فہم جو فہم جو عقل جو جیسا بس جی پی کے، جس کا مطلب بس مطلب کیا اس کو بس یوں سمجھے کہ اس میں جو ہے جس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی آپ کا آپ کو اس کا آؤٹ کم کچھ نہیں ہے. انگریزی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے نماز پڑھنا بھی ہوا
فرض ہے وہ تو پڑھنا فرض ہے، ہے۔ لیکن وہ کوئی اور چیز نہیں جس میں اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے. اور اس پہ جولیا کارنی کا شعر ہے کہ I sought to hear the voice of God and climb the topmost steeple, but God declared go down again and dwell among the people. تو لہٰذا انسان کی مخلوق سے محبت کرنا. اور میں جاپان والوں نے مجھے بلایا کہ ہم نے سوسائڈ کو کیسے روکا. میں حیران تھا کہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اس کا پولیس آفیسر میرا سامان اٹھا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ میں نے دیکھا وہ جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں کہتا ہے سب سے بہترین ڈش کھلائیں گے، وہاں جو ہے پانی میں مچھلی تھی وہ اس میں ڈالتے تھے تہاری میں. میں تو نہیں کھاؤں گا، ظلم ہے. ایک اور تھا کہ یہ جو ہے ایک ٹیبل کے اندر اس کو پھنسایا ہوتا اس کا سر جو ہے بندر کا، اور کاٹ رہے تھے اس کو بھیجا کھا رہے تھے. اس لیے شاید یہ زلزلے زیادہ آتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق پہ اگر آپ ظلم کریں گے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ سے. تھینک یو سو ویری مچ. اور بہت کم تالیاں ہیں، بھرپور تالیاں. کتنا اچھا یہ سیشن آپ کو لگا، کتنا بینیفیشل. اب ہم پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی کو بکے اور ان کا گفٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اسد نذیر صاحب دی ویٹرن ایکٹر کے ہاتھوں ان کو یہ گفٹ دیا جا رہا ہے. اور اب یہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں، ڈاکٹر اقبال آفریدی کے ہاتھوں بکے دیا جائے گا اسد نذیر صاحب کو، اور فوزی فاؤنڈیشن، آر ایس فاؤنڈیشن کی جانب سے گفٹ. تھینک یو سو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر آفریدی اینڈ مسٹر اسد نذیر. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.